السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ فائل پروسیسنگ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی آمد سے پہلے اور یا ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کی آمد سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فائل سسٹم ہی چلا کرتا تھا تمام آرگنائزیشنز میں، خواہ وہ اسکول ہوں، ایجوکیشن ہو، ہاسپٹل ہوں یا کچھ بھی ہوں۔ تو اس میں ہر ادارے میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر تقریباً فائلز کے سیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا پرابلمس تھی فائل سسٹم میں کمپیوٹر سے پہلے کے، کیا کیا پرابلمس آتے تھے، تو وہ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو ٹریڈیشنل فائل اپروچ یا ٹریڈیشنل فائل سسٹم تھا، یعنی روایتی فائل سسٹم کمپیوٹر کے آنے سے پہلے، تو اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم کیا آتا تھا، وہ آتا تھا ڈیٹا ریڈنڈنسی کا۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی مینز ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ان ملٹیپل فائلز، یعنی کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا ریڈنڈنسی جو ہوتی ہے وہ ہر فائل میں ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل کالج میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے ایک ایڈمن برانچ کے پاس یعنی کلرک کے پاس علیحدہ ہوتا ہے، اگر فائل سسٹم ہو، کمپیوٹر نہ ہو۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ابھی پہلے کی بات کر رہے ہیں، کمپیوٹر کے آنے سے پہلے، تو جو جب ہم ایڈمیشن لیتے تھے تو ہمارے کلرکس کے پاس آپ کا ڈیٹا علیحدہ ہوتا تھا۔ پھر آپ لائبریری میں اگر آپ کوئی بک وغیرہ نکلواتے تھے تو لائبریرین کے پاس علیحدہ رجسٹر پڑا ہوتا تھا، جو وہ ہینڈ رائٹ کر کے آپ کا بک بورنگ وغیرہ یا آپ جو بھی اپنے نام کرواتے تھے کچھ دنوں کے لیے، وہ علیحدہ فائل سسٹم میں اندراج کرنا پڑتا تھا لائبریرین کو۔ اس میں بھی آپ کا نام، رول نمبر، ایڈریس وغیرہ ہر چیز علیحدہ ہوتی تھی، کلرک کے پاس علیحدہ ہوتی تھی۔ اگر فرض کریں آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو اس کے پاس علیحدہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ گیٹ پر جو سٹینڈز والے ہیں، سائیکل سٹینڈ، موٹر سائیکل سٹینڈ والے، ان کے پاس آپ کا ڈیٹا علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہر بندے کے پاس ڈیفرنٹ فائلز کے ساتھ آپ کا ڈیٹا موجود ہوتا تھا۔ اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا ریڈنڈنسی، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں علیحدہ سے آپ کا ڈیٹا ایڈ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ پرابلم کیا تھا کہ ڈیٹا انکنسسٹنسی۔ تو ڈیٹا ریڈنڈنسی ان فائل سسٹم رزلٹ ان ڈیٹا انکنسسٹنسی پرابلم۔ اب دیکھیں ڈیٹا ڈپلیکیشن جو ہے، یعنی ہر جگہ پہ آپ کا مکمل ڈیٹا فائل میں رکھنا، انکنسسٹنسی پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں انکنسسٹنسی مینز کیا ہوتا ہے کہ ٹو فائلز میں کنٹین ڈفرینٹ ڈیٹا آف سیم اینٹی۔ اینٹی کیا ہے؟ آپ اینٹی ہیں، اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے۔ تو اب کیا تھا کہ سیم اینٹی یعنی ایک ہی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا دو ڈفرینٹ فائل میں علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا۔ اب فرض کریں مثال کے طور پر کہ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ایک ایڈریس ایک فائل میں اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کلر کے پاس آپ کا جو ایڈریس ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا، لیکن وہ ہو سکتا ہے لائبریرین کے پاس اپڈیٹ نہ ہو۔ اگر آپ نے ادھر کلر کے پاس ایڈمن برانچ میں اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کروایا ہے، آپ کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے یا کانٹیکٹ نمبر چینج ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ لائبریرین کو بھی چینج کروانا پڑے گا، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو اس کو یوز کر رہے ہیں آپ کا ڈیٹا، اس کو بھی اپڈیٹ کروانا پڑے گا۔ تو بعض اوقات کہیں پہ نہیں بھی ہوتا اپڈیٹ، تو پھر اس طرح ڈیٹا میں انکنسسٹنسی آ جاتی ہے۔ اب تھرڈ میں کیا تھا کہ پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی۔ اب پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ریلیشن شپ بٹوین ڈیٹا ان فائلز اینڈ پروگرام ریکوائرڈ ٹو اپڈیٹ اینڈ مینٹین دا فائل۔ تو ڈیٹا ڈیپینڈنسی یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے ڈیٹا فائلز اور پروگرام جو کہ اپڈیٹ ہونا ہوتا ہے اور مینٹین ہونا ہوتا ہے فائلز کا، تو اس کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ڈیپینڈنسی یا پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی۔ اب ایپلیکیشن پروگرامس آر ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو پرٹیکولر فائل فارمیٹ ان دا پروسیسنگ سسٹم۔ اف دا فارمیٹ آف فائل از چینجڈ دی ایپلیکیشن پروگرام آلسو نیڈ ٹو بی چینجڈ اکارڈنگلی۔ اب کیا تھا کہ ایپلیکیشن، آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام جب ڈیولپ کیا جاتا ہے، کوئی بنایا جاتا ہے پروگرام، تو فائل پروسیسنگ سسٹم ہی اس کا فارمیٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اگر ایک فائل چینج ہو گئی ہے تو ایپلیکیشن جو پروگرام یا کوئی ایپلیکیشن ہے اس کو بھی ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال سے ہم زیادہ بہتر جان سکیں گے کہ پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے کہ اگر پوسٹل کوڈ اس کی لینتھ چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پروگرام میں بھی چینج کرنی پڑتی ہے۔ تو جب پروگرام بھی اس کو چینج کرے گا تو ظاہری بات ہے اس پہ کاسٹ آئے گی، تو پھر یہ زیادہ یعنی کہ پروگرام ایسا مہنگا ہوتا زیادہ مہنگا ہو جائے گا، اس پہ یعنی کاسٹ بڑھتے بڑھتے وہ پروگرام اور زیادہ مہنگا۔ فرض کریں نا ہمارے کالج میں ایک اسٹوڈنٹ ہے،
اب ایک اسٹوڈنٹ کا پوسٹل کوڈ پہلے چھوٹا تھا، یعنی کہ اس کا ایڈریس جو تھا وہ سمال تھا، لیکن اب وہ کسی ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پہ اس کا ایڈریس بہت زیادہ بڑا، یعنی کہ ہو گیا 2-3 لائنوں میں ہو گیا، تو اب وہ لائنیں چینج کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ جہاں پہ چینج ہوگی اس پہ کاسٹ پڑے گی، جب پروگرام ہے اسے دوبارہ چینج کرنا پڑے گا، تو ظاہری بات ہے اسے کاسٹ پڑے گی۔ تو اس طرح یہ پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا لیک آف فلیکسیبلٹی۔ اب کیا تھا، جو ہمارا روایتی سسٹم تھا، فائل سسٹم، اس میں فلیکسیبلٹی کی کمی تھی، پروسیسنگ جو فائل پروسیسنگ سسٹم تھا ہمارا، تو یہ ہمارے پاس کیا تھا کہ ڈیٹا ڈیفرنٹ فائل سے کلیکٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ کمپیوٹر نہیں ہے، اگر ہم نے کسی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، پہلے لائبریری والے کے پاس جائیں گے کہ بھیا اس اسٹوڈنٹ نے آپ سے کوئی بک تو نہیں لی ہوئی، یہ آپ اسکول چھوڑ گیا ہے تو ہم نے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، یا کوئی اور پرابلم کی وجہ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے لائبریری والا اپنی پوری فائلز دیکھے گا، اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا، پھر وہ کلر کے پاس جائے گا، ایڈمن برانچ کے پاس جائے گا، پھر اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائے گا کہ بھئی اسٹوڈنٹس کی کوئی بھی یعنی کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، تو اسے کئی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، تو اس میں فلیکسیبلٹی کی کمی ہوتی ہے۔ فلیکسیبلٹی ایسے ہی ہے نا کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو لیکن جب ہمارا کمپیوٹر سسٹم آ گیا تو اس میں ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، بس جو ایڈمن بیٹھا ہوا وہ ایک جگہ پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے آپ کا ڈیٹا یا اپڈیٹ کر دیتا ہے، تو تمام ڈپارٹمنٹ میں وہ ڈیٹا اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ففتھ ہمارے پاس تھا کہ انٹیگریٹی پرابلمز آتے ہیں۔ انٹیگریٹی مینس ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا۔ انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کی ایکوریسی اور ریلائبلٹی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسٹورڈ ڈیٹا مسٹ سیٹسفائی سرٹین ٹائپ آف کنسسٹنسی کنسٹرینٹس۔ مثال کے طور پر رول نمبر اور مارکس اسٹوڈنٹس کے، ان کی ویلیو نومیرک، آپ کو پتہ ہے کہ رول نمبر بھی نومیرک میں ہوتا ہے، نمبرز ہوتے ہیں، اور مارکس بھی نمبر میں ہوتے ہیں، تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے فائل پروسیسنگ سسٹم میں، تو اسے ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی پرابلمس۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ رول نمبر نومیرک کی جگہ کوئی اور ویلیو لکھ دی گئی، ٹھیک ہے، مارکس کی جگہ کچھ اور گریڈ آ گیا، تو فائل سسٹم میں کیونکہ انسانوں لکھنا ہوتا ہے تو اس میں غلطی کا یعنی ایکوریسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایکوریسی بعض کا جو کلرک ہوتا ہے وہ تھکا ہوتا ہے تو رول نمبر کی جگہ وہ لکھ دیتا ہے مارکس لکھ دیتا ہے، یا مارکس کی جگہ کچھ اور لکھ دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ انٹیگریٹی پرابلمس آ جاتے ہیں۔ تو انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکوریسی نہیں ہوتی اتنی زیادہ نا جتنی کمپیوٹر بیسڈ میں ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس لاسٹ میں کیا ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی پرابلمز آتے ہیں۔ اب روایتی فائل سسٹم میں سیکیورٹی پرابلمز کیسے آتے ہیں، دیکھیں جی اب ہمارے پاس فائل ہے ایک، اب فائل کو تقریباً جب الماری میں پڑی ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہے، اسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے امپلائی جو ہیں ایک کلر کی بجائے دوسرا کلر بھی اسے ایکسیس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پڑی ہوتی ہے فائلز، اس میں کوئی چیز غلط کر سکتا ہے، اس میں کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اسے ریز کر سکتا ہے، یا اس کو خراب کر سکتا ہے، یا کسی ایکسیڈنٹلی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے، تو یہ پرابلمس کافی آتا ہے۔ لیکن کمپیوٹر میں ایسا نہیں ہوتا، کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے، جو ایڈمن بیٹھا ہے اس کے پاس آئی ڈی ہے، پاسورڈ ہے، وہ اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ دے گا، پھر وہ ڈیٹا اس کا ڈیلیٹ ہوگا یا اپڈیٹ ہوگا یا ریموو ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ کرے گا۔ لیکن روایتی فائل سسٹم میں سیکیورٹی کا بڑا پرابلم ہے، کوئی بھی فائل چوری بھی ہو سکتی ہے اس میں، ہمارے فائل سسٹم جو روایتی فائل سسٹم ہے کہیں سے فائل چوری ہوگی، بعض اوقات ایسا ہوا کہ بارش میں بھیگ گئی یا کہیں پھٹ گئی، تو یہ کافی سارے سیکیورٹی پرابلمز ہمارے روایتی سسٹم میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ روایتی سسٹم میں چیئرمین جو ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، تو صرف وہی یعنی کہ اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہے، لیکن بعد کا اس کے جو پی اینز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کام دکھا جاتے ہیں، کوئی غلط کام ہو سکتا ہے، تو لیکن کمپیوٹر جب کمپیوٹر میں ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتا ہے تو اس میں صرف ایڈمن ہی اسے سب کچھ کر سکتا ہے، نہ تو ایڈمن یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندے نے کیا ہے یہ کام غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس آئی ڈی پاسورڈ ہوتا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے پرابلمس تھے جو ہمارے فائل پروسیسنگ سسٹم نے ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم میں آتے تھے، تو لیکن اب کمپیوٹر کا دور ہے، تو اب ہم اس کے پرابلم کے سولوشن کے لیے ہم ڈیٹا بیس پڑھ رہے ہیں، تو کل سے انشاءاللہ ہم ڈیٹا بیس شروع کریں گے کہ روایتی سسٹم کے بجائے اب کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس کیسے کیا جاتا ہے، کمپیوٹر ڈیٹا بیس کیسے ہم ڈیٹا بیس کو بناتے ہیں، اور تمام چیزیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔